गुड इवनिंग। मसीह की तलीम के दर्स चैनल्स में आपको वेलकम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला में हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बेशकीमती वक्त के लिए और इस प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद हमें बड़ी बरकत दिया और हम इस प्रोग्राम को करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं ताकि ये प्रोग्राम जो कि सच्चे खुदा के तलबगार हैं, जो सच्चे खुदा के मुतलाशी हैं, वो सब जो सच में जिंदगी की राह को पाना चाहते हैं और जिंदगी को सच में अजीज रखते हैं और अपने घराने की और अपने बच्चों की, अपने प्यारों की, अपने खानदान की, अपने जीजो एहलकार की जो भलाई चाहते हैं और उनकी जिंदगियों को भी वो सच में सही राह पे लाना चाहते हैं और वो हर तरह की गुमराही से, हर तरह की तरीकी से वो बचना चाहते हैं और ना कि वो किसी मजहब या किसी दीन या किसी ऐसी तंजीम को तरजीह देना चाहते हैं, बल्कि वही जो अपना नहीं बल्कि खुदा का कलाम सीखना चाहते हैं और जो सच में अपनी जिंदगियों को खुदा की राह पे लेके चलना चाहते हैं और जो अपनी नहीं बल्कि अपने बनाने वाले खालिक और मालिक खल्के खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जिसका कोई ला शरीक नहीं, जो वाहिद खुदा है। अगर सच में वो वाहिद खुदा के हुक्मात के ऊपर अमल करना चाहते हैं और अपनी आखिरत को, अपनी हमेशा की जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो वो आज यकीनिया मसीह की तलीम का दर्स चैनल्स में वो आज यकीनिया 1000 गुना बरकतें पाएंगे और हर तरह की बिपतों से, हर तरह की इंसानी तलीम से और इंसानी दीन से और इंसानी कलाम से वो आज रिहाई पाने पाएंगे, छुटकारे पाने पाएंगे, आजाद होने पाएंगे और आज
وہ سچے خدا کے کلام کو نہ کہ جاننے پائیں گے بلکہ اس سے اپنی زندگی میں ہر طرح کی طریقی کو، ہر طرح کی الجھن کو، ہر طرح کی پریشانی کو، ہر طرح کے اندھیرے کو اپنی زندگی سے جاتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ زندہ خدا کا کلام ہے، یہ زندگیاں بدلتا ہے، اور یہ فرمانی سے زندگی بخشنے والا خدا کا زندہ کلام ہے۔ نہ کہ یہ کلام اس دنیا میں زندگی کو حیات بخشتا ہے، بلکہ یہ انسان کی آخرت کو بھی کامل اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ زندگیاں بدلنے کی قوت، اور یہ ہر طرح کی حکمت رکھتا ہے۔ یہ بزرگ کلام ہے۔ آج ہمیں کسی دین یا کسی مذہب یا کسی عقیدے یا کسی جماعت یا کسی مشنز کی دلزاری کرنا نہیں، یا کسی کے دل کو ٹھیس لگانا نہیں، بلکہ اس پروگرام کا مقصد اور اس کی وجہ اور اس کی اول ترجیح یہی ہوگی کہ جو خدا نے ابتدا سے بنایا ہم اس کے اوپر ہم عمل کرنے پائیں، اور اس خدا کے حکم کے مطابق ہم کسی دین کو یا کسی مذہب کو ہم بڑھاوا نہ دیں، بلکہ ہم انسانیت کو، انسانیت کے مذہب کو قائم کریں، اور انسانیت کے مذہب کی بالادستی کے لیے ہم ہر اس بات پہ عمل کریں، نہ کہ ہم ایسی تعلیم سے جو انسانی پیار اور محبت اور بھائی چارے کو، جو کہ قتل یا جو کہ انسانیت سے نفرت کرنا یا کسی کے اوپر تشدد کرنا یا کسی کے اوپر فتویٰ جاری کرنا، ایسی تعلیم پہ نہیں، بلکہ ہم اس زندہ خدا کی، زندہ کلام کی، زندہ تعلیم کے اوپر عمل کریں، جو ازل سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا آ رہا کہ ہم انسانیت کا مذہب قائم کریں، اور جیسا کہ ہمارے بنانے والے خالق اور مالک نے، جو رب التبرک ہے، اس نے انسانیت کو انسان کی مدد کے لیے قائم کیا، اور انسان کا مددگار انسان کو بنایا، نہ کہ انسان کو مارنے والا اور ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے جدائیاں کرنے کا خداوند نے ہمیں کوئی کلام دیا۔ خداوند ہمارے درمیان میں پیار اور محبت کو، رفاقت اور شراکت کو، اس بھائی چارے کو، اس انسانیت کو ہمارے درمیان میں زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور ہم سب کو بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے۔ ہم زمانہ قدیم سے نہیں، ہم زمانہ جدید سے ہیں۔ آج کا انسان زمین سے چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا، پر انسان کی فطرت اور انسان کی سوچ اور اس کی غلط تعلیم سے جو رہنمائی ہوئی، آج تک اس کی وہ کم سوچ
اور تنگ دستی کی سوچ نہیں بدل سکی۔ آج اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب زندہ خدا کو جاننے پائیں اور زندہ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنے پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ زمانہ قدیم سے جو کلام مقدس مسیحیت کا دین اور مسیحیت کی انجیل مقدس کو ہم دیکھیں گے اور اس کی تعلیم اور اس کے اسٹینڈرڈز کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے، چکھیں گے، تب ہی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے کہ مسیحیت کے لوگ ایسے پیار اور محبت سے، ایسی مخلصی سے، ایسی دانشی سے، ایسی حکمت سے، ایسی بزرگی سے کیسے رہتے ہیں اور کیسے اپنے برا کرنے والوں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ برکت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے اور زندہ خدا کا کلام کسی انسان کی دلزاری کے لیے نہیں، کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے، کسی انسان کے اوپر فتویٰ جاری کرنے کے لیے نہیں، کسی انسان کے اوپر انتشار یا ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ خدا کا زندہ کلام یہ رفاقت اور شراکت اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کا، یہ پیس کا، امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور جو میرے بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھیں وہ بڑی برکت پائیں۔ خداوند ان سب کی زندگیوں میں بھی پیار اور محبت کی، خوشیوں کی، شادمانی کی، محبتوں کی، خداوند ان کی زندگیوں میں بھی بڑی بلیسنگ دے۔ آمین۔ آئیں خداوند کے کلام سے دیکھیں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، چکھیں گے۔ ہلیلویا۔ شاید ہم نے تو عقلی طور پر خدا تعالیٰ کا جائزہ لینے کا خیال کیا، مگر اس کے برعکس ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ ہمارا جائزہ لے رہا ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں اور عقلی طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح پر غور کرتے ہیں تو ذہنی طور سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں یسوع مسیح کے متعلق کوئی اخلاقی نظریہ قائم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شاید ایک آدمی غیر جانبدار ہو کر عقلی طور پر مسیح کے متعلق کچھ سیکھ سکے، لیکن اخلاقی طور پر وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکے گا۔ ہم نے شاید مسیح کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے مطالعہ شروع کیا تھا، لیکن آخر میں ہم آپ کے متعلق اخلاقی طور پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کا مطلب بھی یہی تھا کہ جب آپ نے ایمان لانے والے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر کوئی اس خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ انجیل مقدس یوحنا 7 باب اس کی 17 آیت صاف ہے۔ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح سچے تھے یا نہیں، یا آپ کی تعلیم الہی تھی یا انسانی، لیکن یہ ایک اخلاقی شرط پر مختصر ہے، اور وہ یہ ہے
کہ نہ صرف ہم ایمان لانے کو تیار ہوں بلکہ فرما برداری کرنے کے لیے بھی جب خدا تعالیٰ ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرے تو ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا جو اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد لندن میں کام کر رہا تھا میرے پاس آیا۔ اس نے مسیح عبادت ترک کر دی تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بغیر لاکاری کے وہ مسیح عقیدے کا ورود نہیں کر سکتا۔ اب وہ مسیح عقیدے پر بالکل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جب اس لڑکے نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اسے کہا، اگر میں آپ کے مسائل حل کر دوں تاکہ آپ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائیں تو کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کو تیار ہوں گے؟ وہ یہ سن کر تھوڑا سا ہنسا، مسکرایا اور شرمندہ سا ہو گیا۔ اس کا اصل مسئلہ ذہنی نہیں بلکہ اخلاقی تھا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم بے پرواہی، غرور، تعصب اور گناہ کو دور کر کے اس کو ڈھونڈیں۔ صحیح تلاش کے لیے دو رکاوٹوں یعنی تعصب اور اخلاقی بغاوت پر غالب آنا سب سے مشکل بات ہے۔ یہ دونوں خوف سے پیدا ہوتی ہیں۔ خوف حق کا سب سے بڑا دشمن ہے اور خوف ہی ہماری جستجو کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کو پا لینا اور مسیح یسوع کو قبول کرنا ایک تکلیف دہ تجربہ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلہ زندگی پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنا طرز زندگی بھی بدلنا ہوگا۔ ذہنی اور اخلاقی خوف دونوں مل کر ہمیں روکیں گے۔ ہم اس لیے نہیں پاتے کہ ڈھونڈتے نہیں، اور ہم اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ پانا نہیں چاہتے۔ خدا آپ کو اس جستجو کے لیے پوری دلیری بخشے۔ ممکن ہے کہ آپ غلطی پر ہوں اور یسوع مسیح سچے ہوں۔ اگر آپ خدا تعالیٰ کے حلیم، دیانتدار اور فرما بردار متلاشی ہیں تو اس کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیں جو حق تعالیٰ کا مکاشفہ ہے، جو خدا تعالیٰ کا مکاشفہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ خصوصیہ انجیل مقدس متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کا مطالعہ کریں۔ ان میں مسیح کی زندگی کے حالات اور تعلیمات درج ہے۔ یسوع مسیح کو موقع دیں کہ اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کھلے ذہن اور ایسا دل لے کر آئیں جو فرما برداری کے لیے تیار ہو۔ اگر خدا آپ کو قائل کرے تو ایمان لانے اور فرما برداری کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ آمین۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگان، میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں،
یقینیاں آج کلام مقدس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پایا، اور آج کا میسج ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے نہیں بلکہ اپنے بنانے والے خالق اور مالک کی مرضی کو جانیں اور اس کے حکمات اور اس کے پاک کلام کے اوپر ہم مبنی ہر اس بات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم اس دنیا داری کے دین کے ٹھیکیداروں کے پیچھے نہیں، کسی غلط تعلیم کے پیچھے نہیں، کسی غلط عقیدے کے پیچھے نہیں، بلکہ ہم سچے زندہ خدا کے، جس نے کوئی دین کوئی مذہب قائم نہیں کیا اور جس کا سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت، ہمیں انسانیت کے مذہب پر ہم نے کام کرنا ہے، اور ہمیں انسانیت کے مذہب کو قائم کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں نہ کہ کسی انسان کی پسندیدہ کلام پر مبنی ہو کے رہ جائیں، نہ کہ کسی انسان کی غلط تعلیم سے ہماری زندگیاں گمراہی اور طریقی کی راہ پہ چلتے چلتے جہنم کی آگ کا ایندھن بن کے رہ جائیں۔ ہم نے زندہ خدا کے کلام کے اوپر ہم نے مبنی ہر اس چیز کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے جو زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور جو زندگیاں سچ میں پروانی سے زندگیوں کو بدلتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ امید ہے کہ آپ کی دل میں، آپ کی آنکھوں میں خداوند کے زندہ پاک کلام سے بڑی ٹھنڈک پہنچی ہوگی، اور آپ کی زندگیاں خدا کے پاک کلام کے نور کی برکات سے آپ کی زندگیاں روشنائی سے بھر گئی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔